بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اس کا ذکر ہم نے بابرکت کیا ہے. لنوریہ من آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم اس کو، مشاہدہ کروائیں اس کو ہم اپنی کچھ خاص نشانیوں کا. بے شک وہ سننے دیکھنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء اور معراج کروایا گیا، اس کے ذکر سے یہ صورت شروع ہوتی ہے. اس کا جو اصل مقصد بتایا کہ لنوریہ من آیاتنا، ہم اس کو مشاہدہ کروائیں اپنی نشانیوں کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بہت نشانیاں اس رات اپنی آنکھوں سے دیکھی. بہت سارے انبیاء سے ملے، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، بہت سارے عذاب کے مناظر دیکھے، بہت سارے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انعامات کے مناظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے. بہت سارے فرشتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا ہوا. یہ ایک خاص عنایت تھی جو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور مختلف انبیاء کے ساتھ مختلف سطحوں پر یہ پیش آتا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے چاہا کہ اس کو خاص نشانیوں کا مشاہدہ کروائیں. یہ ایک سطح ہوتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ کو چن کر وہ چیزیں دکھا دیتا ہے جو باقی تمام انسانیت کے لیے غیب ہے، تاکہ وہ آ کر لوگوں، سب سے سچا ہوگا وہ انسان جس کو اللہ اس کے لیے چنے گا، اور وہ غیبیات کا سارا کچھ جو ہے وہ اس کو دکھا دے گا. وہ سچا بھی بہت ہوگا، سمجھدار بھی حد سے زیادہ ہوگا، ایماندار بھی آخری درجے میں ہوگا، اور وہ آ کر ایک گواہی دے گا کہ دیکھو لوگوں، جو تم کو میں نے اپنی آنکھوں سے بھی اس کو دیکھ لیا ہے. ایک تو ہے نا کہ استدلال کرنا کہ یہ اللہ ہے، ایک پھر یہ ہے کہ اس کی بہت ساری نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بعض علم نے کہا کہ یہ فرق ہے فلسفی کی کنکلوژنز میں اور نبی انبیاء کے دعوے میں، کہ اس کے اندر جو عقل اور فطرت کی شہادت ہے وہ تو ہوتی ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی سچائی دنیا مانتی ہے، اور وہ آ کر بتاتا ہے کہ لوگوں میں وہ دیکھ بھی آیا ہوں. تو جس کے بعد پھر اس کو نہ ماننے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور لوگ جو ہیں وہ ایک وثوق پاتے ہیں ان کے سجدوں کے اندر، ان کی عبادتوں کے اندر، ان کے خدا سے ڈرنے کے اندر. پل پل پر جو ہے وہ صحیح فیصلے کرنے، حلال اور حرام کے بارے میں، غلط اور ٹھیک کے بارے میں. اور یہ ظاہر ہے کہ معاملے غیب کا یہ جو دعویٰ جو انبیاء نے کر کے دیا ہے، اس کی بنیاد پر بہت بڑے بڑے اقدامات کرتے ہیں اللہ کو ماننے والے. ہجرتیں کرنا، جہاد کرنا، جانیں دے دینا، اور پوری دنیا کو بدل دینے کے ایک عمل کا آغاز کر لینا. تو یہ سارا کچھ اس بات پہ موقوف ہے کہ ایک بہت ہی زبردست زوردار انداز میں انسانوں کو یقین دہانی کروائی جائے کہ یہ باتیں ساری جو تم کو بتائی جا رہی ہیں یہ جو ہے نا بالکل سچی ہیں، اور اب آنکھوں دیکھی ہوئی بھی ہیں. یہ ایک خاص اونچائی اور یہ ایک بلندی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. اور معراج بنیادی طور پر عروج سے ہے. آپ کو پتہ ہے عروج کسے کہتے ہیں؟ بلند ہونا، اونچائی پر جانا. اچھا، اسی عروج کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود پر جانا بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ بلندیاں دی ہیں جو کسی کو عطا نہیں کی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بہت کچھ دکھایا تو اسی زمین پر ہی دکھا دیا. موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ آتا ہے سورۃ الاعراف میں کہ انہوں نے تقاضا کیا کہ خدا رب العزت ان کے سامنے اپنی تجلی فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو موسیٰ نہیں ہونے والا، اور تو تاب بھی اس کے نہیں لا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں پہاڑ پر تجلی فرماتا ہوں. تو اس کے بعد اگر تو جو ہے نا اس کی تاب لے آئے تو پھر مجھے بھی دیکھنے کی بات ہو سکتی ہے. تو اللہ نے تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا.
اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے. اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا وقت لگا. اٹھے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ سبحانک، تو پاک ہے. تو اچھا، یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے زمین پر ہی ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا لیا اس مقصد کے لیے. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص علم تھا. کیا یہ پہلے دن ہوا نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ نہیں. پہلے دن تو جو وحی آئی وہ غار حرا میں، اور اس کے بعد بھی ایک لمبا سلسلہ. تو یہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طویل صبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کثرت سے عبادت، اور ایک یقین کی آخری جو تھی کو صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو پیدا ہوئی. اس کے بعد ازراہ انعام یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. اچھا، اب یہ انعامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پر سورۃ الاسراء سے شروع ہوتے ہیں. سیرت نگاروں کی جو ہے وہ اکثریت کہتی ہے کہ یہ واقعہ 10ویں جو ہے نا نبوت کے 10ویں سال کا ہے. یہ اور 10واں سال بھلا کون سا ہے؟ اس کو عام الحزن بھی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب مصائب آخری درجے تک پہنچ جائیں تو پھر امید کی کرنیں نکل آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے. اچھا، سبحان اللہ، اللہ نے اپنی آزمائش کے معاملے میں اپنے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ سب سے بڑی آزمائش نبیوں کو ہی دی. کوئی اور تاب ہی نہیں لا سکتا ان آزمائشوں کی جن کو انبیاء جھیلتے ہیں. تو یہاں سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کا نقشہ کیا ہے. اس میں جتنا کو اللہ کا پیارا ہوگا اتنا زیادہ اللہ رب العزت اس کو آزمائش کی بھٹیوں میں سے گزارے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد و حساب آزمائش کی بھٹیوں میں سے گزر لیے. عام الحزن پیک ہے تنگی کی، دکھ کی، مصائب کی، آزمائشوں کی. اور پھر یہ طائف کا واقعہ بھی جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو کہتے ہیں کہ طائف کے واقعے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نیا چیپٹر کھولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی میں. اب اس کے بعد عروج ہی عروج تھا، بلندیاں ہی بلندیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئیں. اس کے ساتھ ہی جو حج ہوا تو اس میں اوس اور خزرج کے کچھ لوگ آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی. اور اس دوران میں وہ دعوت کی صورت میں مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے راہ ہموار کرنا شروع ہو گئے. وہ ہوائیں چل پڑیں جو بارش سے بالعموم پہلے ہی چل کر بتا دیتی ہیں کہ ایک بہت بڑا باران رحمت آیا کہ آیا. تو اس لحاظ سے سورۃ الاسراء جو ہے ایک بے حد خوبصورت اور امیدیں دلاتی اور وہ جو ہے نا سہانے مناظر جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندیوں کے اور اسلام کے دنیا میں پھریرے لہرانے کے وہ دکھانے والی ایک صورت ہے. اچھا، اس صورت کا جو پنچ لائن کہہ لیں تو وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ یہ ہدایت فرمائی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ. اب دعا کرنی شروع کر دے اے نبی کہ خدایا مجھے داخل کر تو سچائی کا داخلہ، اور اخرجنی مخرج صدق، اور مجھے خلاصی دلا تو سچائی والی خلاصی. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور میرے لیے ایک سلطان نصیر کر دے. سلطان کسے کہتے ہیں؟ سلطان طاقت کو کہتے ہیں، سلطان قوت کو کہتے ہیں، جو علمی بھی ہو سکتی ہے اور جو کہ پہلے دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور جو عملی اور مادی اور سماجی اور سیاسی اور عسکری بھی ہو سکتی ہے، جو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے جا رہی ہے عن قریب. تو کہا کہ اب اس کے لیے جو ہے نا وہ دعائیں شروع کر دیں. اچھا، تو یہ سلطان کا اگر سادہ مطلب کریں ہم تو اقتدار. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ہدایت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے سلطان نصیر جو ہے، اقتدار جو اسلام کو طاقت دے، اسلام کو نصرت دے اور اسلام کے ہاتھ مضبوط کرے زمین میں، تو یہ عطا فرما دے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور صاف اعلان کر دے کہ لوگوں اب حق آ چکا میدان میں اور باطل بھاگ گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل حق کے سامنے ٹکنے والا ہوتا ہی نہیں ہے، اور اس کو تو پھر جانا ہی ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ جس طریقے سے
سائے جو ہیں وہ سورج کو دیکھتے ہی بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں جانا اور پھر جزیرہ عرب کے اندر شرک کا سمٹتے ہی چلے جانا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ملکوں کے ملک جو ہیں وہ شرک سے پاک کر دیے جانا، اور انسانوں کے ٹھٹ اللہ کی عبادت کرنا، تو یہ کیا ہے سارا کچھ؟ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو یہ سلطان نصیر کا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے کمال تھا۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مضمون اتنا خوبصورتی سے بیان ہوا ہے۔ اچھا، اور وہ جو ہے ہمارے امریکہ میں ہم ہوتے تھے، تو ایک ہمارے دو اسٹوڈنٹ تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری یونیورسٹی میں ایک کورس جو ہے نا وہ ہے جس میں مختلف ادیان کے کچھ جو ہے نا ان کی کتابوں سے کچھ اقتباسات جمع کر کے تو دیے گئے، تو تھوڑا سا ایک تصور دینے کے لیے کرسچینٹی سے، جوڈائزم سے، پتہ نہیں ہندو مت سے، پتہ نہیں کس کس مذہب سے، تو تھوڑا سا ہمیں وہ مطلب بتا رہا تھا کہ اسلام کے جو ہے نا اس سے جو اقتباس لیے گیا تو وہ سورۃ الاسراء سے جو ہے نا وہ ہے، اور وہ وقضیٰ ربک الا تعبدوا الا ایہ، کہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ کسی کی پرستش نہ ہو سوائے ایک اللہ رب العزت کی، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان، اور اس درجے میں جو ہے والدین کی عزت اور ادب اور احترام کی ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا، اور ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور ان کے لیے اپنا کندھا جو ہے وہ گرا دینا ہے، بالکل ان کے سامنے اکڑ فون جو ہے نا وہ بھی نہیں کرنی ہے۔ مادیت کے دور میں جہاں پہلی بار دنیا بڑی سطح پر اولڈ ہومز جو ہے نا اولڈ ہومز سے واقف ہوئی ہے، یہ بوڑھوں کے گھر جو ہے دنیا کے لیے ماں باپ کو برداشت کرنا مشکل ہوا جاتا ہے، تو اس میں قدروں کی جو ہے اونچائی کسی کو پڑھنی ہو تو وہ سورۃ الاسراء پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر کہا کہ یہ لازم ہے کہ تیرے مال میں رشتہ داروں کا حق ہو۔ اب یہ جو رشتے ہیں، خاندان رشتے، یہ خون، وہ ہمارے پرانے کہتے ہیں کہ اس کا خون سفید ہو گیا ہے۔ اچھا، تو وہ جو ہے نا کہ خون کے رشتوں کو غیر معمولی طور پر دین امپاور کرتا ہے۔ یہ جو امپاورمنٹ ہے رشتوں کی، یہ حد ہے سبحان اللہ ادیان کے اندر۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ توحید کے بعد جس چیز پر ہوتا ہے وہ رشتوں پر ہوتا ہے، اور سب سے بڑی اس کی جو ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر کسی کا گھر جو ہے وہ توڑوا دے۔ اچھا، اور پھر یہ کہا کہ تبذیر جو ہے ولا تبذر تبذیرا، اپنے مال کو جو ہے نا وہ چھٹا مت دے۔ بدر، یہ بزرگ بیج کو بھی کہتے ہیں جیسے چھٹا دیا جاتا ہے، اس طریقے سے مال آ گیا ہے تو لگا ہوا ہے اڑانے، یہ مت کر، بلکہ یہ ہے کہ مال کو کی صورت میں حق کو کھڑا کرنا اور حق کی نصرت کرنا اور لوگ دنیا کی ضرورتوں کو پورا کروانا مال کی صورت میں، تو یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے مال کا، جو کہ صرف اللہ والوں کو ہی سمجھ آ سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں اور مال کو یوں تباہ و برباد کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور کہا کہ کسی وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تو بھی منہ پھلا کے مت بات کرنا، اس کے بہترین سب مؤدب ترین انداز میں اگر معذرت بھی کرنی ہے نا کہ ابھی میں نہیں دے سکتا، تو کسی کے لیے اچھے لفظ جو ہے نا وہی کہنے ہیں، اور نہ اپنا ہاتھ اتنا کھینچ لو کہ بالکل ہی خرچہ کرنے سے رہ جاؤ، اور نہ یوں اپنا ہاتھ کھولو کہ سب کچھ ہی چلا جائے، بلکہ ایک درمیانی راہ چلو۔ اولاد کو، عربوں کا ایک بہت بڑی گندی رسم تھی اولاد کو قتل کرنا افلاس کے ڈر سے۔ اچھا، اس کا تھوڑا سا رنگ بدل کر اولاد کا قتل جو ہے پیٹوں کے اندر، یہ تو ایک تہذیب کا بہت بڑا جو ہے نا بڑی پہچان بنی ہوئی ہے۔ تو یاد رکھو کہ تو تم کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور وہ جو اولادیں جن کو تم افلاس کے ڈر سے قتل کرتے ہو ان کو بھی ہم ہی دیتے ہیں۔
اور زنا کے راستوں پر بھی مت جانا. زنا کرنا تو دور کی بات ہے، بہت ہی گندی اور بری چیز ہے. اور قتل نفس جو ہے، جس کو اللہ نے نفس کی حرمت قائم کی ہوئی ہے. اب یہ جو ہے نا، یہ اب پولیس کے ڈر سے آپ قتل سے باز آئیں گے، آپ قانون کے ڈر سے جو ہے نا کسی پر وہ نہیں کریں گے. نہیں، اس سے بڑی ہے یہ بات، خدا کی حرمت سے انسانوں کو دکھ پہنچانے سے بچنا. یہ کون سکھائے گا؟ یہ کون سکھائے گا؟ یہ تو گھٹیا پن ہے نا کہ آپ قانون کے اور جیل کے ڈر سے ایک شریف انسان بنے. اکثریت ایسی ہی ہے. اچھا، وہ یہ ہے کہ خدا کے ڈر سے آپ کسی کو دکھ پہنچانے سے رکتے ہیں. اور اس کے لیے پھر یہ کیا ہے کہ اگر کوئی مظلوم قتل ہو جاتا ہے تو اس کا قصاص رکھا ہوا ہے. اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا. یہ بار بار قرآن میں یتیم کے مال کی بات کرتا ہے. کہتے ہیں کہ یتیم جو ہے اس میں دو باتیں جمع ہوتی ہیں. ایک تو وہ بے بس ہوتا ہے، یتیم ہے نا، بچہ ہے. اچھا، دوسری ایک بڑی بات یہ ہے کہ بچے کو اپنے حق کی سمجھ بھی نہیں ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ وہ مطلب کمزور ہے، آپ کو روک نہیں سکتا ہے، لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ اس کا مال اڑا رہے ہیں. یہ صرف ایک بات ہے. یہ دوسری ہے کہ اس کو سمجھ بھی نہیں ہے، روک بھی نہیں سکتا، یہ تو کھا جاؤ. یعنی یہاں پر اس کو خدا نظر آتا ہے. نہیں، خدا کہتے ہیں وہ مطلب ہے یہ ہر کمزور کے پیچھے خدا کی قوت کو محسوس کرنا توحید ہے. ٹھیک ہے؟ تو تکڑے سے تو آپ ویسے ہی ڈرتے ہیں نا. تو تکڑے سے ڈر کے آپ کیا کریں گے؟ نہیں، آپ کا کمال تو یہ ہے کہ آپ کمزور سے اور جس کو اپنے حق کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے اس کے معاملے میں آپ ایک پائی جو ہے وہ نا حق لینے کے روادار نہ ہو. تو یتیم کے حوالے سے خاص طور پر نا مطلب یہ کیا، کیونکہ یتیم بہت منفرد قسم کا مظلوم ہو سکتا ہے معاشرے کے اندر. اور عہد کا ایفا کرنا، عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ باقاعدہ سوال کرنے والا ہے. اور ناپ تول جو ہے اس کو پورا کرنا، لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے. اور یہ صرف اگر ایک اسی بات کو کر لینا، قرآن مجید کا یہ جو حکم ہے، یہ نمازیں پڑھنے والوں کو، تراویح قرآن پڑھنے والوں کو بار بار وہ گزرتے ہیں. دینے کے پیمانے اور لینے کے. اور یہ ساس بہو کے جھگڑوں سے، ساس ہوتی ہے تو پیمانے اور ہوتے ہیں. جب وہ بہو تھی اس وقت پیمانے اور تھے. آپ کی بیٹی کسی کے گھر ہے تو دیکھنے کے پیمانے اور ہیں. کسی کی بیٹی آپ کے گھر ہے تو لینے کے پیمانے. اور اس کو جو ہے نا وہ لوگ اللہ کے بندے صرف جو ہے نا وہ ترازو میں رکھی ہوئی چیز ناپ تول اسی کو کرتے. نہیں، یہ اس سے بڑی چیز ہے. لینے کے پیمانے اور دینے کے. اور خدا کہاں ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور آخرت کہاں ہے؟ تو بھائی اس جو میزان لگنا ہے قیامت کو، تو میزان قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یہ ہے کہ وہ اعمال تلنے کا دن ہے. وہ جو ایک جو ہے نا وہ پائی اور ایک ماشا اور ایک رتی جو ہے وہ تولے جانے کا ہے. تو وزن بالقسطاس المستقیم، ایک بہت زبردست اسکیل جو ہے اس کے ساتھ چیزوں کو تولا کرو، لیا کرو، دیا کرو. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے کبھی مت جاؤ. کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جو آبجیکٹیوٹی ہے اس کی بنیاد ہے یہ کہ بغیر علم کے کبھی مت بولو. جو کہو، چاہے دنیا کی بات ہے چاہے دین کی بات ہے. ظاہر دین کی بات مقدم ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں بھی بغیر علم کے یاوہ گوئی مت کرو. ان السمع، سبحان اللہ، ذمہ داری کا آپ حد دیکھتے ہیں انسان کی جواب دہی. اور ان السمع، یہ جو کان ہیں، والبصر، یہ جو آنکھیں ہیں، والفؤاد، حتیٰ کہ یہ جو دل ہے جو سوچتا ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کی جواب دہی اللہ کے ہاں. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر کبھی مت چلنا. انک لن تخرق الارض، تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اپنی ایڑیوں سے کوئی زمین کو پھاڑ لے گا. ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ کبھی تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ جانے والا ہے. چیز کیا ہے تو مطلب تیری تو قدر ہوگی تو اس وجہ سے کہ تو خدا کو پسند آ جائے اپنے رویے سے، اپنے کردار سے، اپنے اعتقاد سے. ورنہ ہے کیا چیز، کیا ہے تو
کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ ساری جو برائیاں ہیں اللہ تیرے رب کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہیں۔ اچھا، تو یہ جو حسن جو ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ مقابلہ حسن، ایک مقابلہ حسن تو وہ ہے جس میں آپ اپنا جو ہے نا وہ صرف چہروں کا اور بوتھوں کا جو ہے نا وہ ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے یہ کس کا بوتھا زیادہ خوبصورت ہے، اور پوری دنیا اس پہ جو ہے نا کیمرے نصب کر دیتی ہے اور واہ واہ ہوتی ہے۔ ایک مقابلہ حسن ہے جو انبیاء نے کروایا ہوا ہے، اعتقاد کا حسن، اخلاق کا حسن، رویوں کا حسن، سیرت کا حسن، برائیوں سے جو ہے نا وہ مطلب غلاظتیں اتنی ہوتی ہیں، آپ کو مطلب قے آتی ہے تو کچھ غلاظتیں جو روحانی ہوتی ہیں، اخلاقی ہوتی ہیں، رویوں کی ہوتی ہیں، معاملات کی ہوتی ہیں، ان سے پاک ہونا اتنا زیادہ نفیس، ستھرا، صفائی پسند انسان جو شرائع بناتی ہیں، تو یہ کچھ جو ہے نا وہ نمونے ہیں جو بہت خوبصورت طور پر سورۃ الاسراء کے اندر دکھائے گئے ہیں۔ اچھا، بس آخری بات سورۃ الاسراء کے بارے میں ہم کرتے چلے جائیں۔ ویسے یہ ہے کہ اس کے بعد آخرت پر جو ہے نا ایمان کا بہت ہی پیارا اور خوبصورت مضمون چلتا ہے۔ آپ ذرا مطلب یہ دیکھ لیں کہ جیسے ہم نے کل بھی کہا تھا کہ انبیاء جو ہیں وہ نکل بھی رہے ہوں گے کسی بستی سے تو یہ سبق دیتے ہوئے ہی جا رہے ہوں گے۔ تو جو بنیادی اسباق ہیں انبیاء کے، آخرت، خدا، اس کی عبادت اور اس سے لو لگانا اور اس سے امیدیں اور اس سے مانگنا اور سب کچھ خدا کا ہو جانا، تو یہ جو باتیں ہیں نا مطلب یہ ساری کی ساری ہر وقت چلیں گی۔ جب نبی ہجرت کرے گا تو جب نبی جہاد کر رہا ہوگا تو نبی جو ہے نا وہ کسی بھی حالت میں ہوگا تو قرآن اتر رہا ہوگا، وحی اتر رہی ہوگی، تو ہے ہی دراصل یہ مباحث جو اول و آخر ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر جو ہے نا ہم اس کے سورۃ الاسراء کے جو باقی مضمون ہیں، پھر خاص طور پر زبان سنبھال کر بولنا، اس کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ ہم نہیں کر پا رہے۔ بس ایک چیز ہم اس میں وہ کریں گے سورۃ الاسراء کے حوالے سے، وہ ہے کہ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ کلائمیکس ہے نا، اور سب سے زیادہ جو ہے نا وہ پہلے تو وہ لفٹ نہیں کراتی جاہلیت انبیاء کو۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ محسوس کر رہی ہوتی ہے کہ زمین سرکتی جا رہی ہے ہمارے قدموں کے نیچے سے، اور جتنی سرک کر نکل رہی ہے ہمارے ہاتھ سے وہ اس کے ہاتھ آ رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، آپ کی استقامت، اور بالکل گھپ اندھیرے میں روشنی دیکھنا خدا کی، ٹھیک ہے، خدا کی نصرت کی، تو اس چیز سے تھوڑی دیر کے بعد پانچ سے پلٹنے جو ہیں وہ شروع ہو گئے، اور قریش کے جو سب سے سمجھدار لوگ تھے ایک ایک کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں پکے ہوئے پھلوں کی طرح گرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہو رہی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے اعلیٰ حج کے لیے پورے عرب سے جو ہیں وہ لوگ آتے تھے مختلف قبیلوں کے۔ اچھا، ظاہر ہے وہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے مکھی پہ مکھی مارنے والی اور اپنے باپ دادا کے دین پیش کرنے والی، لیکن ان میں سے کئی سارے بہت سمجھدار سیانے، اچھا ایسے لوگ جب مکہ میں آتے ہیں تو قرآن سن کے اشش کر اٹھتے ہیں۔ ان میں سے کئی سارے جو ہے نا وہ ایمان بھی لے آتے ہیں، اور کئی سارے اس نبی کو ایسی وہ دیتے ہیں، باقی کسی کی پھر وہ حیثیت سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا، ان کو محسوس ہو گیا کہ چیز یہ بڑی اونچی ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ایسے کر کر کے اس کی مخالفت کر کے، اس کو پتھر مار کے، اس کو برا بھلا کہہ کے، اس کے بائیکاٹ شائیکاٹ کروا کے تو کر رہے ہیں، مطلب چیز ہے ایسی کہ اس کے پلے کی کچھ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہاں سے جو ہے نا ان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کے ساتھ پورا اترنا کوئی خالہ جی کا باڑا نہیں ہے، تو معاملہ اچھا یہ وہ تو کچھ ہی دیر کے بعد ان کو محسوس ہوتا ہے کہ زمین سرک رہی ہے ہمارے نیچے سے، اور اب کچھ دیر کی بات ہے، ٹھیک ہے، صبر تو اس کو لمبا بھی کرنا ہے، لیکن کچھ دیر کی بات ہے کہ بہت اعلیٰ دماغ اور اعلیٰ نفوس اور پاکیزہ لوگ سب اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تھوڑی دیر میں، اور ہم بالکل خالی رہ جائیں گے، اور صرف جو ہے نا گندے، پاپی، بدکار قسم کے لوگ جو ہے نا وہ صرف ہمارے پاس رہیں گے۔ اچھا، یہ چیز اندر سے ان کو کھا رہی ہوتی ہے۔ اچھا، قصہ کوتا یہ ہے کہ نبی کی پیش قدمی جب ایک خاص سطح کو پہنچتی ہے، باوجود اس کے کہ ابھی اس کے ہاتھ کچھ آیا بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس کے بعد جاہلیت ایک کوشش کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی ایسا ہے کہ چلو اب ہم تم کو توجہ بھی دیں گے اور تجھے مطلب کچھ شے بھی سمجھیں گے، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ہم آپ کو ریکوگنائز کرتے ہیں کسی نہ کسی حیثیت میں۔
بات یہ ہے کہ جو ہے نا کچھ تھوڑا سا ہمارا بھی لحاظ کرو. اچھا وہ جتنی مشکل میں ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے اس نے تو کہ جیسے اس نے ایک پہاڑ اٹھایا ہوا. آپ کو اندازہ ہے پہاڑ اٹھانا تو بھی 1 لمحہ 2 لمحے تو مطلب ظاہر یہی ہوتا ہے کہ وقت آیا کب میں اس کو رکھ دوں نیچے. تو پہاڑ اٹھایا ہوا نبی نے, اچھا اس کی بھی جان پر بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھیوں کی بھی جان پر بنی ہوئی ہے, سوکھا نہیں ہے, آسان نہیں ہے اس طرف بھی. اچھا ان کو بھی ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی اتنا مشکل کیا ہے, مطلب ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا معاملہ تم نرم کرو اور کوئی تھوڑا سا معاملہ جو ہے نا وہ ہم نرم کرتے ہیں تو ہم آپ کو ریگارڈ کرتے ہیں, ہم آپ کو ریگارڈ. اچھا ایک اتنی بڑی چیز ہوتی ہے, کئی سارے مولوی مطلب ہے جاہلی جب یہ کہتے ہیں نا یار اے مولوی چنگا ہے, وہ مولوی صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں اس مقصد کے لیے. یہ میڈیا والے کسی مولوی کے لیے 2 اچھے لفظ بول دینا کہ یار یہ ویسے مولویوں جیسا نہیں ہے, وہ بیچارہ پھولا نہیں سماتا ہے. اچھا تو کسی وقت آپ کی تعریف کر دیں, یہ رشوت ہوتی ہے. یہ رشوت صرف روپیہ پیسہ نہیں ہوتا ہے, رشوت کی بہت صورتیں ہیں. اچھا تو تھوڑا سا نا وہ کرنا تو اس میں تو انسان ہے, کمزور ہے, وہ بیچارہ بعض اوقات اس چیز کی تاب نہیں لاتا ہے. بلکہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ ظالم جابر جو ہے نا, ظالموں جابروں طاغوتوں کے سامنے ڈٹ کر دکھانے والوں کی تاریخ خاصی بڑی ہے. خاص سے لوگ ایسے رہے مصلحین میں سے جو متکبروں اور جباروں کے آگے ڈٹ جاتے رہے. لیکن کہتے ہیں کہ عوام کا جو ہوتا ہے نا, عوام کا دباؤ جو ہے نا وہ سسٹین کرنے والے تقریباً نہیں ہوتے. یہ جو ہے نا یہ جو سڑک کی اور جو رائے عامہ جس کو کہتے ہیں, رائے عامہ کا بت بہت بڑا ہے. جابر متکبر فرعون سے بھی بڑا بت یہ ہے, اس کے آگے ڈھہ جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ عوام عامت الناس کو ناراض کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے, جابروں کی جیلوں میں جانے والے پھر کچھ لوگ ہوں گے. تو یہ تو بہت ہی بڑا تو وہ جو ہے نا یہ مضمون سورۃ الاسراء میں بہت ہی گہرائی کے ساتھ بیان ہوا ہے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. بڑا قریب تھا کہ یہ تجھے جو ہے نا فتنے میں ڈال کر تو اس دین حق کے جو ہے نا سٹینڈ سے سرکا دیتے, ہٹا دیتے. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ, پھر تو ہم پر جو ہے نا اور باتیں جھوٹ گھڑنے لگتا, مطلب اسلام کے بہاف پر پھر اور باتیں کرتا. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, پھر یہ تجھے بہت اچھا دوست بنا لیتے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ, اگر کہیں ہم نے اے نبی تجھ کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا. لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا, تو تھوڑا سا تیرا میلان ان کی طرف ہو جانا تھا. اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ, پھر ہم دنیا کا بھی تجھ کو دوہرا عذاب دیتے. وضعف الممات, اور موت کا بھی آخرت کا بھی دوہرا عذاب دیتے. ثم لا تجد لك علينا نصيرا, پھر تو ہمارے سامنے تیرا کوئی مددگار نہ ہوتا. پھر وہ جو ہماری وہ تھی نا ساری پشت پناہی, وہ ہٹ کر تیری تجھے اس کی ان کی پشت پناہی کی ضرورت ہمارے مقابلے پر پڑ جاتی. سبحان اللہ, یعنی انبیاء کو بھی اتنی سری انداز میں جھنجھوڑا جا رہا ہے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا, اور یہ دوسری طرف یہ بھی کر رہے تھے کہ تجھے جو ہے نا تیری اس بستی سے نکال باہر کریں. وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ, اور اگر یہ تجھے بستی سے نکال دیں تو اس کے تھوڑی ہی دیر یہ خود بھی رہ سکیں گے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر ان کو پکڑ لے گا. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا, ہمارا آج تک یہی دستور رہا ہے کہ وقت کے نبی کو جب کسی بستی سے نکل جانا ہوتا ہے تو کچھ ہی دیر میں پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے. ولا تجد لسنتنا تحویلا, اور ہماری اس سنت میں اب بھی تم بالکل کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے. اچھا یہ جو ہے نا استقامت کا ایک خصوصی موضوع ہے جو سورۃ الاسراء کے اندر آیا ہے, اور اس استقامت کے لیے دیکھیں کیا چیز اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نمازوں کے اندر ڈوب جانا, نمازوں کو لمبا کرنا, اور ان کے اندر قرآن پڑھنا جو ہے یہ بہت بڑا مددگار ہوگا. وہ جو ہے نا استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز تو یہ جو ہے نا جو پوری دنیا سے لڑے ہوئے ہیں, یہ اپنے گھروں میں گوشوں کے اندر ڈوب کر جب قرآن پڑھتے ہیں اور نمازوں کے اندر اور سجدوں کے اندر ہوتے ہیں, ان کو وہ ساری انرجی, وہ ساری توانائی, یہ پاور جنریشن ہے یہ نماز. اللہ کا شکر ہے رمضان کے موقع میں بہت سارے لوگوں کو معمول سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا ہوتا ہے. یہ نمازیں, یہ سجدے, یہ دعائیں, یہ بہت بڑا پاور بینک ہے یہ.
تو جتنا زیادہ اس کے میں بندہ مطلب لے لے تو وہ انسان کے نفس کی مضبوطی ہوتی ہے. تو یہ وہ قرآن الفجر، اور خصوصی طور پر فجر کا قرآن، ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن فجر کا جو قرآن ہے نا، فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کو تو فرشتے آ کر سنتے ہیں. فرشتوں کا آنا ہے ہی دراصل خدا کی رحمت کا حضور، خدا کی رحمت کا اترنا، اور ان پاکیزہ نفوس کے ذریعے سے، کیونکہ فرشتوں کو اللہ رب العزت ویسے ہی اتارتا ہے اپنے بندوں پہ ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے. وَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. تو استقامت دینے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ وہ ان کے دلوں کو مضبوط کرے. اچھا، یہ جو چیز ہے قرآن فجر کا جو قرآن ہے، اس کے ساتھ خاص طور پر یہ چیز جڑی ہوئی ہے، اور کہا کہ یہ تو ہے ہی، اور یہ تو سبھی مومنوں کو کرنا ہے. لیکن پھر ایک وہ چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، راتوں کی تہجد جو تیرے لیے اضافی ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور یہ راتوں کی تہجد کا خاص تعلق اس سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہ اللہ آپ کو مقام محمود دے. یہ ہے مین آف دا ہسٹری. میں تمام انسانیت میں سے صرف ایک بندے کو تمام انسانوں میں سے اعلیٰ اور افضل ہو کر انسانیت کی طرف سے آخرت میں رب کی حمد کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے. یہ انشاءاللہ مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا ہے. اچھا، یہ چیز جو ہے نا ہمیں بھی بتائے گی کہ یہ اذانوں کے بعد ہم بھی جو ہے نا آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا، تو اذان کے وقت اذان بلند ہونا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، تکبیر کے جو ہے نا غلغلے ہونا بستیوں کے اندر، اور اس پہ پھر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب امتی اللہ اپنے نبی کے لیے مقام محمود کا سوال کریں گے. تو یہ بنیادی طور پر ہم نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ عروج کی بات تھی. تو اچھا، یہ زیادہ وقت ہمارا آج کی اس مجلس میں سورۃ الاسراء کے ساتھ ہی ہو گیا. اس بارے میں ویسے دو صورتیں ہیں، ایک سورۃ الاسراء اور ایک سورۃ الکہف. خوبصورت طور پر سورۃ الاسراء جو ہے یہ یہود کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، مکہ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہود کے ساتھ کچھ معاملہ پیش نہیں ہے. اچھا، عیسائیوں کے ساتھ بھی کچھ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں رہتے ہوئے پیش نہیں ہے. قریشی کہنے لینے دیتے تھے تو سارا جو ہے وہ معاملہ انہی کے ساتھ تھا. اچھا، اس کے باوجود یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا بھی، یہ جو مستشرقین ہیں، کہ یہ جو ہے نا مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ سیاسی لڑائیاں ہو گئی تھیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا بہت کچھ جو ہے نا وہ تانے کوسنے قرآن مجید میں اترنے والی صورتیں جو مدینے میں ہیں، تو وہ یہودیوں کو پھر کچھ ہی دیر بعد عیسائیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہوگی. تو یہ لڑائی کا نتیجہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی صورتیں آ گئی، ظالم ہیں. اچھا، تو حق یہ ہے کہ سورۃ الاسراء جو ہے اس کے اندر بنی اسرائیل کے دو فسادوں کا ذکر کیا گیا ہے. وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں. اچھا، اور کیونکہ اسراء اور معراج کا واقعہ مسجد اقصیٰ کا بہت تعلق جو ہے وہ ان کی ہسٹری سے تھا، تو بنی اسرائیل کے دو بڑے فساد اور اس کے نتیجے میں خدا کے عذاب کا کوڑا برسنے کے دو بہت بڑی سطح کے واقعات جو تاریخ میں ہونے تھے، ان کا ذکر صورت اہم ہے. تو اس لحاظ سے سورۃ الاسراء جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ایک خاص درجے میں معاملہ کرتی ہے، باوجود اس کے کہ عملاً کچھ معاملہ پیش نہیں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن یہ کہ ریکارڈ ٹھیک رکھنے کے لیے کہ معاملہ سیاسی لڑائی کا نہیں ہے، بلکہ معاملہ اعتقادی بنیادوں کا ہے، کہ اعتقاد ہی کے اندر یہود کو فارغ کر دیا گیا ہے اس حیثیت سے جو کبھی بھی ان کو انبیاء کے نسبت سے حاصل نہیں ہوگی ہمارے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ. اور واضح طور پر کہا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. موسیٰ کو بھی یہ کتاب دی گئی تھی، مگر یہ جو کتاب ہم نے اس کو دی ہے نا، اس نبی کو، یہ اس سے بھی کہیں زیادہ مضبوط راستے کی طرف انسانوں کو انشاءاللہ ہدایت دینے والی ہے. اور جو اس کے ساتھی ہوں گے وہ بشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. اس کا ساتھ دے کر جو لوگ اعمال صالحہ کریں گے ان کے تو ایسی ان کے لیے بشارتیں ہیں اور ایسا اجر ہے جو اس کے علاوہ کسی کو نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دوہرا اجر جو ہے یہود اور نصارہ کے مقابلے پر ملنے والا ہے، کیونکہ انسانی دنیا پر جو ان کا امپیکٹ ہوا ہے، بر اعظموں کو جو خدا کی عبادت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت لے کر آئی ہے، وہ کسی اور کو یہ جو ہے نہیں ملا ہوا. اچھا،
تو یہ سورۃ الاسراء. سورۃ الکہف میں روئے خطاب جو ہے وہ نصارہ کی طرف ہو جاتا ہے. وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ یہ قرآن جو ہے اور یہ نبی انذار کر دے، ڈرا دے، خبردار کر دے، جھنجھوڑ دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا پکڑا. یہ کون ہے؟ ظاہر ہے کہ نصارہ ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ اصحاب کہف کا واقعہ وہ بھی بنیادی طور پر نصرانیوں کی تاریخ سے ہے کہ جب یہ بالکل خالص توحید پر تھے. اصحاب کہف اس وقت تھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے اور رومنز میں سے تھے جو کہ ایلیٹ تھی اور جو کہ یہاں کے حکمران تھے اور بنیادی طور پر بت پرست تھے. تو بت پرستوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا دین توحید اول پھیلنا شروع ہوا اور یہ جو ہے وہ رومنز کو ڈر پڑ گیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین جو ہے وہ ان کے سب سے جو اچھے دماغ ہیں، ان کے جو شہزادے ہیں، ان تک کو جو ہے نا وہ متاثر کرنے لگ گیا ہوا ہے. تو اس وقت کا جو ہے نا وہ جو حق پرستی کا ایک منظر ہے اور اس کے لیے قربانیاں دینا اور خدا پر بھروسہ کرنا، جو جس کا ایک تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اور آپ کے جو ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں ان کو تقویت دینی ہے، یہ بتا کر کہ اس سے پہلے ایسے واقعات ہوئے ہیں. یہ حالانکہ نبی بھی نہیں ہیں، انبیاء بھی نہیں ہیں اصحاب کہف، بس اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں، مگر دیکھو اللہ پر کی ان پر نصرت جو ہے نا اتری کیسے. تو اس طرح سے سورۃ الکہف جو ہے وہ نصارہ کو باوجود اس کے کہ ان کے ساتھ کلوز کوئی ایسا انٹریکشن نہیں ہوا ہے، ان کے ساتھ کوئی ایسا انکاؤنٹر نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کہ ان کی جو ہے نا اصلاح کا ایک عمل بڑے خاموش سے انداز میں اور بڑے مؤثر سے انداز میں، تو وہ بنیاد بنا دی گئی مکے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کی کہ جو ارد گرد کے ہر شرک ہی کی خبر رہتا ہے، خواہ وہ یہودیوں کی صورت میں ہو، خواہ وہ عیسائیوں کی صورت میں ہو، ان ساروں کی ہی جو ہے وہ خبر لیتا ہے. اور اس کے علاوہ جو دنیا کی کا بے مایا ہونا، دنیا کا کسی حیثیت کا نہ ہونا، اور اس میں سے اصل چیز جو ہے الباقیات الصالحات، اس جہان سے وہ چیزیں جو یہاں سے اٹھا کر اگلے جہان میں لے جائی جا سکتی ہیں. اس دنیا کی کل خوبصورتی اور اہمیت بس اتنی ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسا ہے جس سے آپ آخرت کی چیزیں بنا سکتے ہیں. تو یہاں سے جو ہے نا اٹھانے والا وہ ہے. اسی وجہ سے دنیا کی بالکل بے ثباتی کی ایک بہت اچھی مثال اس میں جو ہے وہ دی گئی، اور ایک کر و فر اپنے باغوں پہ اتراتا ہوا اس کا ایک جو ہے نا وہ منظر دکھایا گیا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جس میں انہوں نے وہ علم کا دعویٰ ایسا کر لیا تھا جو اللہ کو ناپسند ہے، اور پھر ذوالقرنین کی صورت میں وہ جو ہے نا قوت اور طاقت جب اہل حق کے پاس آتی ہے تو اس وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے. تو یہ قوت اور طاقت ٹھیک ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے پاس بہت دیکھی گئی ہے، مگر تم کو اندازہ نہیں ہے کہ جب یہ قوت، طاقت، یہ وسائل اور یہ ساری جو ہے نا دنیا کے اختیارات جو ہے نا جب خدا پرستوں کے ہاتھ میں آتے ہیں تو دنیا کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے اور کتنی اعلیٰ جو ہے نا وہ قدریں انسانیت عملاً ان کا مشاہدہ کرتی ہے. تو ذوالقرنین کی صورت میں اس کا بھی جو ہے واقعہ اس سے یہاں پر دے دیا گیا ہے. لیکن جو پنچ لائن ہے سورۃ الکہف کی وہ ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا سب کچھ تن من لگا کر جڑ جا، کل جہان اپنا انہی لوگوں کو بنا لے جو خدا کے طلبگار ہیں. ڈھونڈ ان لوگوں کو اور ان کے ساتھ جڑ جا اور ان کے ساتھ صابر ہو جا صبح و شام. یریدون وجہ ہو، جن کا کل مقصد خدا کو پانا ہے، تو ان کا ہو جا، ان کا ساتھی ہو جا. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے ایک لمحے کے لیے بھی تیری نگاہ پھرنے نہ پائے. تريد زینت الحیات دنیا کی، ان کو چھوڑ کر تجھ کو بھی دنیا کی زینت کی پرواہ ہو جائے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اور اس بات کا خیال کرنا کہ ایسے لوگ جن کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے ان کی باتوں میں مت آنا. یہ ہم نے پہلے بھی ایک مقام پر کہا تھا، یہ جتنا کچھ آپ سیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ جس کو آپ ادب کہتے ہیں نا، ادب ذہن کو متاثر کرنے والی چیز ہے. یہ جس کو آپ شاعری کہتے ہیں، یہ جس کو آپ نثر کہتے ہیں، یہ جس کو آپ آرٹ کہتے ہیں، یہ جو سارا کچھ ہے یہ بنیادی طور پر آپ کے ذہن کو ٹیون کرنے والی چیز ہے. کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، ایسے لوگوں کی مت سننا، ان کی باتوں میں مت آنا
جن کو ہم نے سرے سے غافل کر دیا ہوا ہے اپنے ذکر سے اور اپنی یاد سے. ٹھیک ہے. واتبع ہواہ، اور یہ اپنی صرف اور صرف اپنی ہوا اور اپنی جو اس کے دماغ میں آیا ہوا ہے صرف یہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں. وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ حد سے گزر جانے والا ہے. کہتے ہیں کہ یہ دنیا پرستوں کو کبھی جو ہے وہ ایک باولا پن، ان کا ایک باولا پن سے کبھی ان کو نجات، جتنا کوئی بندہ دنیا پرست ہوگا اتنا زیادہ ان کے اندر باولا پن ہوگا. وکان امرہ فرطا، حد سے گزر جانے والے یہ لوگ ہوتے ہیں. تو وہ جو ایک خاموشی، ایک گہرائی، ایک دھیما پن، ایک قناعت خدا کے دین پہ تھوڑا بھی ہو تو آدمی اپنے آپ کو بادشاہ محسوس کرے، میرا رب جو ہے نا مجھے بہت دیا ہے. تو خدا کی دین کے اوپر قانے رہنے والے جو ہوتے ہیں، یہ جو اپنی ہوا سے بچنے والے اور خدا کی حدوں کی پابندی کرنے والے، تو یہ ایک مخصوص قسم کا کریکٹر ہے جو اللہ رب العزت کو انسانوں کے اندر پیدا کرنا ہے. تو سورۃ الکہف کی جو 5 لائن ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ دنیا پرستی اور مادہ پرستی اور یہاں کر و فر جو ہے وہ خدا پرستوں کی طمع کبھی نہیں ہوتا. اور یہی لوگ ہیں پھر جن کے دم سے اللہ رب العزت دنیا کو ہدایت دیتا ہے اور دنیا کو صحیح راستے پر چلاتا ہے. سبحانک اللہم.